بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج منگل ہے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرانا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن ایک بات بس جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو میں ہمیشہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس پر مجھے بھی فخر ہے اور ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد نے دنیا میں ایک ایسی انرجی کو متعارف کرایا ہے جسے موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی کہا جاتا ہے، جو ہے سمدھا ہیلنگ انرجی۔ تو یہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہمارے ملک سے ہے، پاکستان سے ہے، اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب پوری دنیا میں اس حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس سمدھا ہیلنگ انرجی کی، اور ساتھ ہی اسی حوالے سے جو خطاب دیا ہے وہ پرنس آف ہیلنگ کہا جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ جو بات ہمیشہ کہہ رہا ہوتا ہوں، بہت شکریہ آپ یہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے لیے آپ قابل فخر ہیں، بہت شکریہ، قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اس لیے بڑی کہ یہ محبت اس معاشرے کے ساتھ ہے، محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے، ورنہ لوگ ایسا ہے کہ عوام لوگ ایسے بھی گلہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، یا پریزیڈنٹ سے یا کسی اور سے گلہ کرتے ہیں، لیکن عوام ہی ایسے ہے کچھ میں دیکھتا ہوں کہ وہ انسان کی جو صلاحیتیں جو اللہ نے دیے ہیں وہ ان کو تشویق نہیں کرتے اور نہیں بڑھاتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اویئرنیس نیچے ہماری ٹیچنگ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہے نا وہ عجیب غریب چیزوں میں انوالو ہوتی ہے، اور چھوٹی بوٹی باتوں پہ ناراض ہونا، رونا دھونا، بڑی عجیب سے کیفیت ٹیچرز کی ہوتی ہے، تو بچے کیا سیکھیں گے؟ اہمیت ایک شخصیت، ایک شخص کا جو جنہوں نے بہت کچھ کیے ہے، کون ریسرچ کریں گے اس پہ، کون بتائیں گے؟ تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی محبت ہے اس معاشرے کے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ چلو اگر ایک انسان تھوڑا بہت کچھ کرے تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنے کا میں آپ کو بتاؤں کہ سائنس کے حوالے سے بھی، سائیکلوجی کے حوالے سے بھی، یعنی علم کے حوالے سے میں بتاؤں کہ علم کے حوالے سے آپ ادرس کو تشویق کرو، دوسروں کو اور بڑھا دو تاکہ ان کے اور زیادہ وہ صلاحیتیں بڑھ جائیں، درحال کہ آپ اس پہ یا مقصد کہیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے، تحقیق کریں، اس پہ ریسرچ کریں۔ دنیا نے جو ترقی کی ہے اور جو لوگ کامیاب لوگ ہیں ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ تحقیق کرتے ہیں، علم جہاں بھی ہو سیکھتے ہیں، جاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ یہاں تو ہر طرح کے لوگ خوف کے شکار ہیں، ہر طرح کے ایک بزدلی کا ماحول بن چکے ہیں کہ ہر طرح کے ہم شکار ہے اس چیزوں کا۔ لا علمی کا ایک ہے کہ ہم نے علم کو حاصل نہیں کرنا، یہ ہو جائے گا یا ایسا ہو جائے گا، ایک جو ہے نا اندر لوگوں کے ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے، کچھ کر نہیں پاتے اس خوف، اس ڈر کی وجہ سے۔ بلکہ میں تو اس حد تک یہ بات کہوں گا کہ یہ اللہ کا آپ پر خاص کرم ہے۔ اس کی وجہ آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں، جی، خاموشی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ مزے کی بات جو ہے، بلکہ مزہ شاید میں نے غلط یوز کیا، جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ اس سے بھی دور رہتے ہیں، دین سے بھی دور رہتے ہیں، مذہب سے بھی دور رہتے ہیں، دفاتر میں کام کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں، روٹین ورک ہوا، شام تک آئے، شادی کی، بچے پیدا کیے اور مر گئے، پتہ بھی نہیں چلا کہ کون کب پیدا ہوا اور کب اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن آپ جیسے لوگ
جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں، پھر یقیناً آپ نے سوچا ہوگا وہ کیسے کی جائے، وہ طریقے آپ نے سوچے، غور کیا. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، غور کرو، فکر کرو. تو پھر اللہ نے آپ کو آج یہ عزت دی، یہ مقام دیا، تو یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گمنامی کی زندگی میں پیدا ہوئے، گمنامی کی زندگی گزاری اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کروڑوں لوگ ایسے چلے گئے. چند لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، جس میں ایک آپ بھی شامل ہیں. بالکل صحیح. نام تو بہت سارے لوگوں کے اسکندر صاحب ہوتے ہیں جی، نام ایک سیاسی آدمی چلے جاتے ہیں. نہیں اچھا برا نام بھی ہوتا ہے نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اور سیاست میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ بھی مقصد کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیے آپ کو 80% سیاست کے لیے نیگیٹو لوگ سوچتے ہیں. کچھ اور کام کرے، ایک اچھا بزنس مین تو مر گیا، ختم ہو گیا، نام مٹ جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ نام رہتا ہی نہیں ہے. ایک بڑا عہدے والا آدمی تھا اور بہت ایسا تھا ویسا تھا اور چلا گیا دنیا سے، تو وہ دلوں میں نہیں رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں انسان. لیکن الحمدللہ میں نے ایک ایسا کام کیا ہے، جس طرح آپ جیسے لوگوں نے مجھے تشویق کیے، مجھے موٹیویشن دیے، اور مجھے وہ طاقت اور زیادہ بڑھ گئی میرے اندر. میں نے ایک ایسا کام کیا دنیا میں جو بالکل ایک یونیک کام کیا. میں نے دنیا کو ایک نیا تاریخ کا رخ جو الٹرنیٹیو میڈیسن کہے میں نے بدل دیے، بالکل ایک نیا رخ دیے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہر چیز بزنس ہے. آپ جو بھی مثلا کہتے ہیں، جو بھی کچھ ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں بزنس، جس طرح میڈیا ہے، الیکٹرونک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، تمام چیز بزنس میں مقصد وہ کر رہے ہیں. اگر آپ کوئی بزنس دے رہے تو وہ واقعی آپ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اگر نہیں دے رہے تو وہ کبھی آپ کے پیغام پہنچا نہیں سکتا ہے. چاہے آپ مرضی ہو اڑتے ہوئے پاکستان کو سونا بنائیں تو بھی آپ کے پیغام ادھر تک نہیں پہنچاتے. مجبور ہو کہ پھر جو آپ کے ان سے وہ بھی بزنس چلتا ہے کہ توجہ سے اگر آپ کو کوئی دیکھتے ہیں تو آپ کے آرٹیکل روزنامے میں چھپیں گے، آپ ٹی وی چینلز پہ آئیں گے کہ زیادہ ویورز ان کی ہے، دیکھتے ہیں تو پھر آئیں گے. تو میں دیکھیں ملک کے لیے کسی بھی جو طریقے یافتہ ممالک ہے ان میں ایسا نہیں ہے جو یہاں کا سسٹم ہے. ان میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی نے کچھ کیے ہوا ہے تو اس کو اور تشویق کرتے ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے، گورنمنٹ لیول کی فرم پہ اپریشیٹ کی جاتا ہے. گورنمنٹ کو چھوڑ دو، وہ تو سسٹم کے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، کبھی کیسے ہوتے کبھی کیسے ہوتے. لیکن جو بڑی بات ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، کیونکہ عوام ہی صدر کو بٹھاتے ہیں، عوام پرائم منسٹر کو بٹھاتے ہیں، عوام جو بھی ہے وہ تمام چیزیں خود ہی سلیکٹ کرتے ہیں، خود ووٹ دیتے ہیں نا. تو عوام جب کرتے ہیں پھر وہ ایک بزدلی کی بات آ جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. ایک بزدلانہ لائف ہوتی ہے نا، ایک بار بٹھا دیا آپ نے، ووٹ دے دیے، پھر آپ نے اس کو اس طرح کی کچھ کیے اور ایک ایسے لائف گزر جاتا ہے. تو میں یہ میں آپ کا یہ میں اس لیے کہ آپ کی ایک محبت ہے اس معاشرے کے ساتھ، ہمیشہ آپ یاد کرتے ہیں، ہمیشہ نہیں آپ کا بہرحال کام ایسا ہے کہ اس کو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. شکریہ. اب ہم تھوڑا سا آپ کو 2-3 ہفتے پہلے لے چلتے ہیں. آپ نے آپ کی وزٹ تھی اسلام آباد، آپ کی وزٹ تھی لاہور، لیکچرز تھے آپ کے، جی کیسے رہے؟ بہت اچھا رہے، بہت زبردست لیکچرز رہے، بہت زبردست. پنڈی میں ہم نے لیکچر دیے تھے. اچھا سوری. تو سکندر صاحب بہت زبردست، تقریباً 150 لوگ سے تقریباً 200 لوگوں کا، 150 سے 200 لوگوں کا تقریباً یعنی کلاسز ہو گئے. اور الحمدللہ ہر ایک نے ایک زبردست ایکسپیرینس. اچھا
ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو الحمدللہ ان کو رزلٹ نہیں تھا, ان کو بہتری نہیں تھا, وہ کیور نہیں ہوئے ہیں. کرونک ڈیزیز الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. اور ابھی آنے والے ہمارے اسلام آباد میں پھر ایک بار ہم جا رہے ہیں آنے والے منتھ کو. اچھا. 5 کو ہمارے اس لاہور میں ہے اور 5 تاریخ کو 5 دسمبر کو. جی. اچھا. اور 8 کو پنڈی میں ہے. اچھا. دونوں پیسی ہوٹل میں ہے. صحیح. پیسی ہوٹل لاہور, پیسی ہوٹل پنڈی. انشاءاللہ یہ ٹور بہت اچھا رہے گا, اور جو ویور سن رہی ہے آپ لوگ آئیں, ضرور آئیں اور ہمیں جوائن کریں. بہت ایک حیران کن تجربہ کرے زندگی میں. صحیح. اچھا, میں آپ نے کہا کہ حیران کن تجربہ. جی. مائنڈ سائنسز. جی. لا آف اٹریکشن. جی. سیکرٹس, NLP, دیگر انسٹیٹیوٹ. میں ٹکڑوں میں بات کر رہا ہوں. جی. جی. آپ کا انسٹیٹیوٹ, کیا فرق, آپ کے کیا ویو پوائنٹ ان کے, اور آپ اپنے آپ کو کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں دوسرے جو کانسیپٹس ہیں اپنے کانسیپٹ کو؟ بالکل, میرا کانسیپٹ بالکل الگ ہے دنیا سے. صحیح. اور یہ جو چیزیں ہیں جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں, لا آف اٹریکشن, دا سیکرٹس, NLP اور سلوا جو میتھڈس ہوتی ہے, مائنڈ سائنسز میں بہت ساری چیزیں. میری مائنڈ سائنسز کے طریقے اور ہیں, لا آف اٹریکشن کے طریقے اور ہے. میرے سب کچھ ڈفرینٹ ہے ادر سے. میں بچپن سے چن کے میں اس چیز کی, اس دنیا کے اندر تھا. دا لا آف اٹریکشن کے دنیا میں تھا, اور میں یہ جو مائنڈ سائنسز کی دنیا میں تھا. صحیح. میں کانشس, ان کانشس, سب کانشس کی دنیا میں تھا. میں ان کانشس کی دنیا میں تھا. اچھا. میں دا سیکرٹس کی دنیا میں تھے. میں سیکرٹس کی دنیا میں, ایک تعجباور دنیا میں تھا میں, کیونکہ بچپن سے میں اسے پہ ریسرچ کروں. بچپن سے میں, آپ کو پتہ ہے 9 سال کی عمر میں ایک بچہ جو ہوتا ہے, 9 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے, لیکن 9 سال کی عمر میں میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے اور میں دا لا آف اٹریکشن کے بارے میں, کائنات کے قانون کے بارے میں بتاتا, لیکچر دیتا. اور اس میں بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہوتے, عالم بھی بیٹھے ہوتے, کیونکہ وہ حیران تھے مجھ سے, کیونکہ ان کے علاج میرے ہاتھوں سے ہوئے تھے. تو میرا جو ہے فلسفہ, اور یہ جو فلسفے ہیں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میرا فلسفہ شاید کچھ ملتا ہو ان سے, لیکن میرا پریکٹیکل ہے سارا کچھ. صحیح. میں پریکٹیکلی لوگوں کو اسی وقت وہ جو چیز بتاتا ہوں وہ اسی وقت ان کے لیے ثابت کر کے دیتا ہوں. صحیح. لیکن باقی چیزوں میں جو ہے وہ باتیں ہیں, آپ نے یہ سن لی, آپ نے وہ سن لی. ٹیکنیکس بڑی مشکل ہے. اچھا. بڑی مشکل ٹیکنیک سے بتاتا ہے, اس کی اثر ہوتے نہیں اتنا خاص. تو اور پھر انسان کے سائیکی کے مطابق, انسان کے وہ چیزیں معاشرے کے مطابق آپ کو پڑھانا پڑتا ہے, اس کے بعد پھر ان کا اثر ہوتے ہیں. تو ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتے ہیں, ایک ہی چیز کو, میتھڈ کو فالو کرتے ہیں. جہاں سے جہاں سے اوریجنل نکلا, اوریجنل جہاں سے نکلا ہوا ہے وہ فالو کرتا ہے بس. صحیح. میرا بالکل الگ سا ہے دنیا, اور میرے بالکل الگ سا میتھڈز ہے, اور اللہ نے مجھے یہ بچپن سے دیے, اور اللہ کا شکر ہے ابھی میں دنیا کو بتا رہا ہوں, اس کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں. بکس لکھی, اس پہ تحریریں لکھی, اور ابھی جو اس وقت ہے جو لوگ دنیا بالکل واقعی حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. ایسے ایک شخص جو اٹھتے ہیں اور پھر ایسے ایک نئے, اور پھر پریکٹیکل آپ کو دکھاتے ہیں اسی وقت,
یہ نہیں کہ میں باتیں کرتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے. فلسفہ تو کوئی بھی کسی کا فلسفہ لے لو سوری کسی بھی فلسفہ لے لے, آپ اس کو پڑھاتے جاؤ, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. بکس لے لو کہاں سے, آج کل نیٹ پہ جائیں, جتنی مرضی چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر دو, وہاں سے پڑھ لو. NLP سکھانا شروع کر دو, سلوا میتھڈ سکھانا, مائنڈ سائنسز شروع کر دو, دی لا آف اٹریکشن پڑھ لو اور ان کو شروع کر دو. بس لوگوں کو بات ختم, ایزی ہے. لیکن ان کو پریکٹیکلی ڈیل کرنا, ان کو کوئی وہ چیز جو آپ بتاتے ہیں وہ اسی وقت محسوس کرانا, یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. باتیں ہیں اور ٹیکنیک ایسی تصور کرے کہ وہ آتا ہے, تو یہ تصورات ایسے کریں, امیجن کرے, فیوچر کو امیجن کرے کہ ایسی برائٹ ہے, وہ ہے. یہ نہیں کر سکتا ہے کہ فیوچر کو دکھائیں, وہ آپ فیوچر دیکھ سکتے ہیں. اور جو بات ہے اس میں جو بہت اور قسم کی جو بات ہے, یعنی پریکٹیکلی آپ کچھ محسوس نہیں کر سکتے, کچھ میتھڈز میں ہو سکتا ہے. اچھا, اب مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرے ذہن میں ایک سوال بالکل آ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو میں اس وقت آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں اس وقت یورپ, امریکہ یا کینیڈا کی بات نہیں کرتا, میں ایشیا کی بات کرتا ہوں. اور ایشیا میں کمپیئر کرتا ہوں نیبر کنٹری بھارت سے, جہاں اس وقت جو آبادی ہے وہ تقریباً 120 کروڑ کی آبادی ہے, جسے ہم 1 ارب 20 کروڑ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں ابھی کچھ ایسا نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں جی 16 کروڑ ہے, کوئی کہتا ہے 17 کروڑ ہے. چلیں ہم 16 کروڑ مان لیتے ہیں, ہم 17 کروڑ مان لیتے ہیں. میں نے کہیں اخبار میں یہ پڑھا یا کسی میگزین میں یہ پڑھا کہ وہاں جو طلاق ڈیورس کا جو ریشیو ہے جی 11% ہے, جبکہ پاکستان میں وہ 40% سے بھی زیادہ ہے. جو بڑا جس کے لیے ہمیں ایک بڑا لمحہ فکری ہے کہ آخر اتنا بڑا یہ جو ریشیو ہے 16 کروڑ کی آبادی میں, اور 40% ایسا ہے کہ جو شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں. اچھا, ان ناکامی کے بھی تھوڑا سا اور لکھا. اور میں آپ کا ایک اور بات کہوں, ایسے لوگ ہیں جو اس چیزوں پہ ریلیشنز پہ پڑھاتے ہیں کہ آپ ریلیشن کو کتنے قائم رکھیں, جی وہ ان کی بھی طلاقیں ہو چکے ہیں. اور 55 ایئر عمر بھی 50 ایئرز عمر میں ان کے طلاق. جی میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. پھر اس کا میں چاہتا ہوں کہ اچھا جیسا آپ نے کہا کہ وہ پڑھا رہے ہیں لیکن اس کی بھی طلاق ہو گئی, یعنی اخلاق کا یہاں تک ہو گئے انسان کی. اب کیا ہے کہ 15 سال کے بعد بھی طلاق ہو رہی ہے. چلیں یا تو یہ کہ 2 سال بعد ہو جاتی ہے, 1 سال بعد ہوئی, میچنگ نہیں ہو سکی, ہم آہنگی ذہنوں میں نہیں ہو سکی, لیکن 15 سال بعد ہو رہی ہے, 20 سال کے بعد طلاق ہو رہی ہے. اب اس سے کیا ہے کہ بچے بھی ہیں, وہ ایک بروکن فیملی ہو جاتی ہے, بچے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو کیا ہسبینڈ اور وائف کے اندر اگر ایسی کسی ایک شخص میں پہلے وہ نیگیٹیوٹی آتی ہوگی کہ جس کی اثرات پوری فیملی کے اوپر آتے ہیں, تو کیا آپ کے پاس کا حال ہے کہ اگر اس طرح اس وقت بھی کچھ ایسی فیملیز ہیں کہ جہاں نا اتفاقی اور کمپرومائزنگ لائف اپنی بسر کر رہے ہیں, یہ خوشگوار زندگی نہیں گزار رہے, اگر آپ کے پاس وہ آتے ہیں تو اس کے بعد سے ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں, اور پاکستان میں جو اتنا زیادہ ریشیو ہے. بالکل, میں یہ بڑی وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں, میں یہ گارنٹی تو نہیں دیا جا سکتا کہ میرے پاس ایسے پریکٹیکل, جیسے میں نے اپنے بتایا کہ میرا جو ہے نا, جو لوگ فلسفہ سمجھتا ہے, میں تو علم سمجھتا ہوں, میرا بالکل الگ سا وہ ہے. میں پریکٹیکلی میں زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں, اور میری شاید میں اپنے کچھ سجیشن یہ نہیں دینا چاہتا ہوں. میری زبان بڑی میٹھی اور بڑی خوبصورت ہے, لوگ پسند کرتا ہے, لیکن میں سادہ زبان میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں. لیکن ہاں مجھے میری باتوں میں, میری چیزوں میں جس طرح کی وہ امریکن یا کوئی یورپین جو چالاک جو چیزیں ہوتی ہے یا اس طرح کی باتوں, وہ نہیں. میرا پریکٹیکل کام ہے, کوئی بھی اگر ریلیشنز صحیح نہیں ہے کسی کا, آگے پہلے دن میں محسوس کریں گے وہ کہ وہ بہتری ان کے گھر میں, ان کے ماحول میں, آپس میں ازدواجی زندگی بہتر ہے.
وہ انشاءاللہ پہلی دن میں محسوس کریں گے. اچھا. اور ہم اس کو بڑھنا نہیں دیں گے. ہم اسے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ریلیشنز ہے لوگوں کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان, وہ بہتر ہو سکے. اور یہ نسل جو ہے نا بالکل ہی بگڑ رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ طلاق تو ایک ہو گیا دو لوگوں کے درمیان, لیکن اس نے دو خاندانوں کو ہلا کے رکھا. اور سب سے بڑا جو خمیازہ ہے یا اس کا جو بھگتنا ہوتا ہے وہ اولاد کو بھگتنا, بچوں پہ. بالکل ان پہ اثرات بڑے نیگیٹو ہوتے ہیں, یعنی نسل پھر چلتے ہیں. یہ بہت بری بیماری دو خاندانوں کو ہلا کے رکھتے ہیں. ایک وجہ سے دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, دو خاندان کی زندگی جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ایک کی وجہ سے نسل خراب ہو جاتے ہیں. اور ایک شخص اگر ایک بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے, یا ایک بیوی اگر ایک ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ اگلی زندگی میں بھی کسی کے ساتھ صحیح نہیں رہ سکیں گے. ضرور رکاوٹ آئیں گے یا مجبوری کے تحت زندگی گزاریں گے. یہ میں علم کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے کہ ایک بار اس نے سوچا طلاق پہ, تو لازمی طلاق ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک مائنڈ بنا دیے. صحیح مائنڈ آپ نے بنا دیے, طلاق ضرور ہو جائیں گے آپ کی. کہ طلاق کے سوچا آپ نے طلاق پہ, تو اگر مرد عورت ہے طلاق کسی نہ کسی وقت آپ کے ہو جائیں. اس لیے سوچنا چھوڑ دے اس چیز پہ. ایک آدمی کو پکڑا آپ نے, ایک لیڈی کو آپ نے ایک بار آپ نے ان کے ساتھ ایک جڑاؤ, ایک حیاتی لائف گزارنا شروع کر دیے, اس کے بعد اس پہ سوچنا نہیں. اگر سوچیں گے تو طلاق لازمی ہے, کیونکہ وہ سوچے بار بار جو ہے نا کسی نہ کسی وقت طلاق ضرور ہو جاتا ہے. انسان کا سوچنے سے ہوتا ہے یہ سارا کچھ. اچھا, اب اس میں ہوتا کیا ہے, جو ایک اور سب سے بڑی خرابی ہے وہ میں نے یہ دیکھا کہ نارملی خواتین نہیں چاہتے کہ طلاق ہو, مرد کا انٹرسٹ کہیں اور ڈیولپ ہو جاتا ہے. جی. اچھا, اب وہ خواتین کچھ چاہتی ہیں کہ جی ان کی زندگی جو ہے, یہ جو میرج لائف ہے یہ چلتی رہے, تو وہ چلی جاتی ہیں پیر فقیروں کے پاس. ہاں, اور وہ ان کو اتنا بری طرح سے لوٹ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح, جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات, ایک خاتون نے مجھے کال کیا, کہتے ہیں میں نے تقریباً کوئی کئی لاکھ روپے لگائے ہیں, میں نے تقریباً کوئی 25-30 لاکھ روپے لگائے, میرا ہسبینڈ جو ہے وہ میرے پاس نہیں آیا اور لاسٹ پہ طلاق ہو گئے. آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے جو ابھی میرے پاس میرے ہسبینڈ آ جائے؟ میں نے کہا آپ کے پاس آئیں. کہتے ہیں ہاں وہ آئیں اور معافی مانگے, گھر میں آئیں, معافی مانگے, گھر میں آ جائیں, بچوں سے بھی معافی مانگے, میرے سے بھی مانگے, اور وہ گھر آ جائیں. تو میں نے کہا سٹارٹ کیسے ہوا, بات کیا تھا, کیوں ایسا ہوا تھا؟ بتا رہا تھا بس وہ باہر لیٹ آ جاتا تھا تو میں بہت ٹینس ہو جاتے. 5 بجے ان کی چھٹی ہوتی ہے اور وہ 7 بجے 8 بجے آ جاتا اپنے دوستوں کے ساتھ, پتہ نہیں کیا کیا کرتا. تو میں کیا اچھا 8 بجے آ جاتا تھا؟ کہتے ہیں ہاں 8 بجے آ جاتا تھا. میں کیا آپ کو وہ کہتے ہیں ویسے لڑائیاں شروع ہو گئے ہمارے, اور میں نے اسے بہت زیادہ کیا. بلکہ ایسا دن آیا جو کہ اگر وہ 6 بجے تک لیٹ ہو جاتا تو میں دروازہ بند کر دیتا کہ گھر نہ آئے. دروازہ بند کر کے دروازہ نہیں کھلوا دیتا میں, تو وہ پھر جا کے ہوٹل میں سٹے کرتا. اسی طرح کہتا ہے چلتا رہا. میں نے کئی مہینے میرے پاس نہیں آیا وہ. تو میں کہ آپ نے دروازہ تو بند رکھا ہوتا نا, تو کیسے آئے؟ کہتے ہیں ہاں آ جاتا, چلے جاتا, کئی مہینے ہو گئے. تو میں نے کہا تو پھر وہ کیا کرتا دروازہ؟ کہتا ہے دروازہ توڑ بھی تو سکتا تھا. میں نے کہا عجیب سی بات ہے کہ آپ نے خود جان بوجھ کر یہ سارا کچھ کیے ہیں. شک کیا آپ نے, وہ دوستوں کے ساتھ سارے کبھی کبھی, اور پھر آفس کے کام ہوتے ہیں یا کچھ اور ہوتے. تو آہستہ آہستہ جب میں نے ان کی خوبیوں کی طرف لایا تو وہ رو پڑے, کہتے ہیں واقعی اچھائیاں بھی بہت ہے. میں نے کہا کوئی اچھائی آپ نے نہیں دیکھا اپنے ہسبینڈ میں؟ کہتا ہے اچھایا بھی بہت ہے. میں کہ ابھی بلائیں گے نا, سچی دل سے وہ آ جائے گا. تو وہ
یقین مانے اس نے کال کیا ان کو، یعنی وہ چاہتے تھے کہ عاملوں معاملوں کے پاس جا کے وہ خود ہی ان کو جو ہے نا وہ کر لے. میں نے کہا آپ خود کال کریں، ایک کال سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے. ایک کال سے اگر آپ کی زندگی بنتا ہے، آپ کے بچوں کی زندگی بنتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. 2 خاندان کو ڈسٹرب کیے ہوئے آپ نے، وہ خاندانوں کا بھی رونا دھونا، اور بڑے کچھ میری سے وہ بات ہوئی تھی ان کی، اور الحمدللہ آج ان کا ہسبینڈ ان کے ساتھ ہے. اور ہسبینڈ نے کہا بس میں توبہ ہے میرا، کبھی میں ایسا نہیں کروں گا، جب تم چاہو میں اسی ٹائم بھی آؤں گا، لیکن کچھ چیزوں پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں ہم کہ میرا کیا کام یہی ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو دل میں نہ رکھیں، شک نہ کریں. شک تو بہت ہی خراب چیز ہے نا ڈاکٹر. شک نہ کریں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ بیٹھ کے اگر کوئی شکایت پیدا ہو گئی ہے تو دونوں بیٹھیں، اس کو ڈسکس کر کے ریزالو کریں. اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ٹھیک ناظرین، یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ڈیورس کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے. دیکھیے، اگر 5 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد ڈیورس ہوتی ہے اور اس ڈیورس کے کوئی بڑے ویلڈ ریزنس ہوں تب تو ایک بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر کسی کی شادی 20 سال چل جاتی ہے یا اس 15 سال چلتی ہے یا 25 سال چلتی ہے، اس کے بعد جب ڈیورس ہوتی ہے تو وہ بڑی تکلیف دہ ہے. بچے بھی سارے جوان ہوتے ہیں، 18 سال 20 سال کے، تو کیا مگر وہ آپ کو اپروچ کریں، لیکن اس میں سے وہ اپروچ کرے گا کہ جس کی یہ خواہش ہوگی کہ شادی چلے. اچھا، اب میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہ چلی جاتی ہیں خواتین، وہ پوچھتی ہیں کہ جی شوہر جو ہے اس کی توجہ نہیں ہے، کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے، وہ میرا خیال نہیں رکھتا، بچوں کا خیال نہیں رکھتا. تو کہتے کیا کرو؟ تو وہ ان کو مشورہ دیتے کہ جی فلاں ایریا کے اندر نا ایک بڑے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں ایریا میں ایک بہت پیر صاحب بیٹھے ہیں، وہ جائیں، بس وہ تعویذ آپ کو دیں گے، آپ وہ کھول کے اپنے ہسبینڈ کو پلائیں اور یوں آپ کی قدموں میں آ جائیں گے. اچھا، وہ جو پیر صاحب ہیں، وہ پیر صاحب نے کمائی کا دھندا ہی بنایا ہوا ہے وہاں. ہاں، بڑے بڑے پیسے بن گئے. دیکھیں، میں ایک پیر کو جانتا ہوں ماشاءاللہ، ابھی تو اس نے بڑے بڑے کتے بھی رکھے ہوئے. اچھا، ہاں، ادھر فرانس سے منگوائے، بڑے زبردست اس نے رکھے شکار کے. ویسا وہ تھوڑا سا اس کا آستانہ جو ہے نا وہ جنگل کے ساتھ ہے. پہلا میں جانتا تھا ان کو بہت زیادہ، یہ میرے ساتھ، ہم ساتھ رہتے تھے. ہم میں جب پشاور میں تھا تو اس وقت ہم ساتھ رہتے تھے، ایک ہی ہاسٹل میں رہتے تھے. یہ بھی پڑھ رہا تھا، میں بھی پڑھ رہا تھا. اور آج کل جو ہے نا وہ اتنا غرور میں آ چکے ہیں وہ شخص. ویسا اس کا تھوڑا سا تعلق بھی اوپر سے مقصد وہ پیر گھرانے سے، لیکن ضرور اتنے اس میں آگے. ایک دن میں چل رہا تھا، وہ مجھے بتا رہے تھے سمت آپ یہاں کیا کرو. میں نے کہا سمت آپ فلاں یہ وہ، تو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے میں نے کتنی ترقی کی ہے، میں آپ کے جو مسائل ہے یوں حل کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا. میں نے ساتھ جانا. کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں. میں کہ دیکھیں بچپن کے ہم دوست ہیں، ایسا تو نہ کریں. میں جی ابھی مجھے اتنا خوشی ہوئی آپ کو ابھی دیکھ کے، اب مجھے ساتھ لے جائیں یا پھر میرے ساتھ آئیں. ضرور آج ہم ساتھ گزار لیں گے. تو کہتا ہے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے بچے، میں وہ آدمی ابھی نہیں ہوا ہوں. تو میں نے کہا میں کہ دیکھیں محنت میں نے بھی کی. کہتے کیا تم کیا کر سکتے، کیا کیا تم نے؟ تم تو اس وقت کہتے وہ تمہاری پتہ نہیں کیا کیا بکس کتابیں تھے، وہ آپ کا روم بھرا ہوتا، تم تو پڑھ ہی نہیں رہے تھے. تو تم کیا بنے؟ تم تو باقی میڈیکل تو پڑھ رہے تھے، اسکول نہیں پڑھ رہے تھے، باقی چیزیں تمہاری روم میں کچھ اور چیزیں ہوتے. تو میں نے کہا دیکھے میرے روم میں وہی چیز ہے جس کو میں تلاش میں تھا، وہی انرجی، مائنڈ، سائنسز اور جو چیزیں تھے، میں وہی طاقت ہے اس سے ابھی
آپ سے بھی زیادہ میں تم کہتے ہو یو، میں کہتا ہوں کہ یو سے بھی زیادہ جب تو وہ کہتا ہے کیسے، وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ وہ جو میں گیا تھا اور میں نے بکس دکھائے، میں دیکھے ابھی مصنف ہوں، میں نے یہ کیا الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ میرا یہ اس طرح انٹرنیشنل لیول پہ مجھے جانتے ہیں لوگ، میرا ایک الگ سا دنیا ہے، لوگ یہ ٹھیک ہو جاتے۔ اچھا اس نے سٹارٹ کیے ہوئے تھے وہ تعویذ وغیرہ جو داغے اور یہ چیزیں دینے کے، تو وہاں ایک لیڈی واقعی بڑے یعنی کسے کہانی، چلو میرا دوست ہے، میں کسے کہانیاں ان کی نہیں سنا سکتا ہوں، ابھی سن رہا ہوگا بچہ، لیکن ہمارا بہت پیار چیزیں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں نے ان کو لے آیا تھا اس سائٹ پہ، اور ابھی جو ہے الحمدللہ وہ سمداد سے ہیلنگ کرتے ہیں۔ اچھا، اور بالکل اللہ کا شکر ہے، نام تو سمداد ہیلنگ کا نہیں لیتے لیکن بہرحال میں نے انہیں کہا تھا آپ سمداد ہیلنگ کا نام بے شک نہ لے، دم ایک بہترین نام ہے ہمارے دین میں، ایک بہت خوبصورت اور بہت مختصر اور جامع دم، بڑا زبردست دم، کیا دم کرتے ہیں وہ، اور ان کا دم الحمدللہ اتنی اثرناک ہے ابھی کہ اس کے پاس کئی 100 لوگ روزانہ کیا پھونک مارتے ہیں۔ پھونک بھی دم تو مختلف طریقے ہیں نا، دم کے تو مختلف قسم، ہاں وہ پھونک وغیرہ اس طرح کے ہاتھ سے کرتے ہیں، پھونک لگاتے ہیں، کوئی چیزیں دم کر کے دیتے ہیں لوگوں کو، بس اور کچھ نہیں۔ یہ جو باقی جو وہ تعویذ وغیرہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے وقت پہ خود ٹھیک ہو رہی تھی۔ میں مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ اسی طرح کا ایک پیر بن کے بیٹھ جاؤں اور میرے پاس 10 لوگ آتے ہیں، ان میں سے 8 کو فائدہ نہیں پہنچے گا لیکن 2 کو فائدہ پہنچ جائے گا میری بتائی ہوئی بات سے، جی وہ 2 آدمی نا مجھے 10 آدمی اور بھیج دیں گے، ان کو پھر 2 کو فائدہ پہنچے گا، تو میں تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوں۔ اسی طرح سے یہ لوگ ہیں، بالکل کسی کو ہے رزلٹ، کسی کو نہیں ہے رزلٹ، اور وہ جو رزلٹ مل رہا ہے وہ ان کے، کیونکہ ان کو کچھ نہیں آتا ہے اس کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے۔ سیٹرڈے کو میرا کلاس ہوا جی، لیول 8 کی کلاس تھے۔ اچھا، اور لیول 8 کی کلاس یعنی ہو گئے، لوگوں نے کر دے، یہ لوگ میرے ساتھ 2-3 سال سے کنیکٹ تھے، جو لیول 8 تک ابھی جا چکے، کچھ لوگ ایسے تھے، آدھے تو ایسے تھے کہ ابھی مقصد کیے ہوئے چند مہینے ہو گئے، اچھا، یا سال ہو گیا، 5-6 مہینے، یا ابھی کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو 2-3 مہینے کے یا 2 مہینے کے۔ تو ایسا کوئی شخص، وہ حیران مجھے یہ سوال کہ ڈاکٹر صاحب زندگی میں ڈاکٹرز تھے نا، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو کہ سب کے سب کو رزلٹ ہو، ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا 2-3-4 سال سے آپ سے کنیکٹ ہے، کوئی شخص دیکھا ہے نہیں اس کلاس میں اور جس سے ہمارا کنیکشن ہے کہ ان کو رزلٹ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، یہ ایسا کوئی حیران کن چیز؟ تو میں نے کہا ابھی تک نہیں سمجھے کیا ہے، نہیں کہتا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے مائنڈ جو ہے نا وہ سائنٹسٹ کا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دے دو۔ تو میں نے کہا میں نے اللہ سے ایسے ہی کوئی چیز مانگنا تھا کہ ان کا 100% اور ہر انسان کو رزلٹ ہو، جو کہ وہ نہ میڈیکل ہو سکتا ہے، نہ کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے کہ 100% رزلٹ ہے، لیکن اللہ نے بس اتنا دے دیا کہ 90% تو اگر لوگ آتے ہیں تو 95% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ایسے جو شادی شدہ جو کپلز ہیں اور جن کی شادی کو بھی کافی عرصہ گزر گیا، 1 منٹ میں کیا میسیج آپ ان کو دینا چاہیں گے اگر ان کے درمیان میں کوئی نا اتفاقی ہے اور حالات بہت خراب ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو بھی نہیں تیار ہیں، کیا آپ کہیں گے ان کے لیے؟ اور ساتھ ہی پھر میں اس کے بعد، چونکہ دوسرے منٹ میں 2 منٹ ہمارے پاس، آپ کی آنے والی کتاب کے حوالے سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا۔ جی، میرا کتاب انشاءاللہ آنے والے، سب سے پہلے یہ میسیج ضروری ہے، سب سے اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑے سے اپنے ڈیمانڈز، اپنی جو خواہش ہے اس کو تھوڑا سا کم کرے، برداشت کرے، زندگی گزاریں گے، یاد رکھے اگر آپ نے ایک کے ساتھ نہیں گزارا ہے زندگی تو کسی اور کے ساتھ پہ نہیں گزار سکتے۔
بس بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے. اور آپ کی کتاب جی یہ سمدائلنگ اور HMF سے ازدواجی زندگی بہت بہتر ہوتا ہے. دونوں کو چاہیے کہ آ جائے. اگر آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہے میاں بیوی کے درمیان تو دونوں آ جائیں اور زیادہ غرور نہ کریں, ان کو ساتھ لے آؤ, دوسروں کو ساتھ لیں تو انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. سمدائلنگ کے تھرو پیر فقیری چھوڑیں, وہاں سے میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں, یہ میں آپ کو 100% کہتا ہوں. اچھا, دوسرا آپ کی جو کتاب آنے والی ہے, کیونکہ وقت بہت مختصر ہے, کس موضوع پر ہے سبجیکٹ, اس کا کیا ٹاپک کیا ہے اس کتاب کا؟ کتاب کا جو جیل سائنسز کے انسائکلوپیڈیا آف جیل سائنسز ایک موٹا سا زبردست سا کتاب ہے انشاءاللہ. بس پبلشر نے تو وعدے دیتے رہتے ہیں نا, شرمندگی ہوتے ہیں لوگوں کو کہتے ہوئے, لیکن بس بہت جلد اس نے تو اس ہفتے میں کہا کہ اس ہفتے میں چھپ جائیں گے. صحیح, لیکن آپ اگلے ہفتے میں ہم سے 2 ہفتے میں کانٹیکٹ کریں, کیونکہ صحیح ایک ہفتہ یہاں پر ایک دن کا وعدہ دیا, آپ 1 ہفتہ لگتا ہے, 1 ہفتے کا دیا تو 1 مہینہ لگتا ہے. چلو پھر کچھ اور بھی چیزیں انوالو ہوتی ہیں, ابھی چھٹی آ رہی ہیں, پھر لوڈ شیڈنگ اتنی ہوتی ہے, مشینز چل نہیں پاتی ہے. خیر انشاءاللہ ہم کہتے ہیں 3 ہفتے کے بعد ہم انتظار کریں گے, لیکن ہم ضرور اس کتاب کو لیں گے. ڈیفینیٹلی وہ بہت ہی اچھی کتاب ہوگی. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے وقت ہمارا ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور بہت اچھی باتیں ناظرین کو بتاتے ہیں, اور خاص طور سے جو آپ نے میسیج دیا میں اس کو ریپیٹ کروں گا. جی اگر ایسے کوئی کپلز ہیں شادی شدہ جن کی شادی کو بہت عرصہ گزر گیا ہے, وہ ضرور ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں اور اپنی زندگی کو, اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کریں. ناظرین پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.